مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ لوگوں کی اکثریت جو آج کل ڈپریشن، مایوسی، ناکامی، ناامیدی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ کتاب انہیں سکون، کامیابی، امید اور ذہنی بالیدگی عطا کرنے کے رہنما اصول اور نسخے فراہم کرے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی مشہور ماہر نفسیات دان تھا۔ وہ امریکہ میں پیدا ہوا۔ یہ درست ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، مگر وہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں قارئین کے دلوں میں اپنی بے مثال تحریروں کی صورت میں زندہ ہے۔ کارنیگی فن تقریر اور شخصیت سازی کا بانی ہے۔ وہ ابتدا سے اب تک شہرت کے سب سے اونچے مینار پہ کھڑا ہے، اور اسی مینار کی بنیاد پر اس پر یہ بات استوار ہوئی کہ انتہائی مشکل اور کٹھن دور اور حالات میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جا سکتا ہے۔ اس کی کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب اس کی کتاب ہاؤ ٹو فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل 1936 میں شائع ہوئی تو اس کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ بین الاقوامی زبانوں کے ترجم کی اشاعت کے اعداد و شمار اس میں شامل نہیں۔ اس کی کتابوں کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں کامیابی اور کامرانی کے راز تجربات کے ذریعے افشاں کرتا تھا۔ نیز وہ ان کتابوں میں خاکے و اشکال و امثال کی مدد سے قارئین کو الجھنوں اور دیگر جھنجھٹوں سے نجات دلاتا تھا۔ اس کا انداز سہل، دل نشین اور عام روزہ ہوتا تھا۔ اس کی تحریر جادو سے مرثوع ہوتی تھی، اور وہ جادو یہ تھا کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی جائے اور مسائل کے گرداب اور بھنور میں ڈولتی ہوئی ناؤ کو مہجار سے نکال کے کامیابی کے ساحلوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کارنیگی کتنا بڑا ماہر نفسیات ہے۔ اس نے ایسے موضوعات کو انتخاب کیا کہ اس کے موضوعات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مایوسیوں اور محرومیوں کی دلدل میں دھسے ہوئے لوگوں کو کامیاب زندگی کی شاہراہ پہ ڈال دیا۔ وہ ایک ماہر نباس کی طرح اپنے امراض کا کامیابی سے علاج کرتا ہے، جس میں نہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری۔ بس صرف اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ کارنیگی ناکامی و نامرادی اور مایوسی جیسی تاریکیوں کے بطن سے مسرتوں کی سحر تک پہنچاتا ہے، اور وہ ہمت اور حوصلے پر اس قدر یقین رکھتا ہے کہ بڑی سے بڑی جنگ جیتنے کے لیے وہ پسپائی جیسے الفاظ سے ناشنا ہے۔ یہ کتاب کیسے لکھی گئی اور کیوں لکھی گئی، آئیے ڈیل کارنیگی کی زبانی سنتے ہیں جو اس نے اپنے پریفیس میں لکھا۔ مصنف کہتے ہیں، آج سے 35 سال قبل میں نیو یارک کے انتہائی بدقسمت، پریشان اور غمگین نوجوانوں کی صف میں شامل تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں ٹرک بیچنے کا دھندا کیا کرتا تھا۔ دن بھر خون پسینہ ایک کرنے کے بعد جب شام کے وقت اپنے خاموش اور ویران کمرے میں داخل ہوتا تو ہر طرف اداسی اور بے کیفی محیط ہوتی۔ سر چکرانے لگتا۔ مایوسی، تلخی، فکر اور پریشانی کے جذبات دماغ میں ہلچل پیدا کر دیتے، اور طبیعت ہر وقت بغاوت پر آمادہ رہتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمانے طالب علمی میں حسین اور خوشگوار زندگی متعلق جو دلچسپ اور پرلطف خواب دیکھا کرتا تھا، ان کی بھیانک اور ڈراؤنی تعبیر نے اپنے خوفناک پنجوں میں اسیر کر لیا ہے۔ سوچتا تھا، کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ کیا یہی موقع حیات ہے جسے سر کرنے کے لیے میں اس قدر بے قرار تھا؟ کیا ہمیشہ یہی دن و رات رہیں گے؟ کیا میری تقدیر اسی حقیر پیشے سے منسلک رہے گی؟ کیا یہی دھندلا مستقبل ہوگا میرا فیصلہ یہ تھا کہ جس پیشے سے مجھے نفرت ہے، مجھ سے دستکش ہو جاتا ہوں۔ میں نے وانسبرگ کے اسٹیٹ ٹیچرز کالج میں 4 سال تک معلمی کی تعلیم پائی تھی۔ میں نے شبینہ اسکولوں میں بالغوں کو پڑھایا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس کو پڑھاؤں اور جو آمدنی حاصل ہوگی اس سے اپنا گزارا کروں۔ پھر مجھے کتابیں پڑھنے، لیکچر تیار کرنے اور ناول اور کہانیاں لکھنے کے لیے بھی وقت مل جائے گا۔ آئندہ میرا مسلک یہ ہوگا، زندہ رہنے کے لیے لکھو اور لکھنے کے لیے زندہ رہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ بالغوں کے نزدیک ان کے افکار اور پریشانیوں کا اہم ترین مسئلہ پریشانیاں ہی ہیں، افکار اور پریشانیاں ہیں۔ ہمارے طلباء میں بیشتر تعداد تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ ان میں منتظم، کارکن، سیلز مین، انجینئر، محاسب وغیرہ سبھی قسم کے لوگ تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو کسی نہ کسی طرح کی ذہنی مشکلات کے ستائے ہوئے تھے۔ پھر خانہ دار خواتین تھیں، ان کی اپنی مشکلات اور پریشانیاں تھیں۔ ان سب کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ اپنے تفکرات اور ذہنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ میں نے جگہ جگہ اس کتاب کی تلاش کی۔ نیو یارک کے 5th ایونیو اور 42nd اسٹریٹ کے مشہور کتب خانے میں جا کے ڈھونڈا۔ اتنے تردد اور دوڑ دھوپ کے باوجود مجھے صرف 22 کتابیں ایسی ملیں جن میں پریشانی وریث افکار کے متعلق مسائل اٹھائے گئے تھے۔
لیکن مجھے یہ دیکھ کے سخت تعجب ہوا کہ وہاں کیڑے مکوڑوں پر 189 کتابیں تھیں، یعنی کیڑے مکوڑوں پہ لکھی گئی کتابوں کی تعداد فکر و پریشانی کی کتابوں سے 9 گنا زیادہ تھی۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ پریشانی اور افکار انسان کو گھن کی طرح کھائے جا رہے ہیں، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے۔ لوگ اینٹی ڈپریسنٹ پہ گزارا کر رہے ہیں اور نفسیات دانوں کے پاس جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا اب انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے، پریشانیوں اور افکار سے۔ اس لیے آپ کو مجھ سے اتفاق کرنا ہوگا کہ اس اہم ترین مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر کالج اور اسکول میں تعلیم کا معقول انتظام ہونا چاہیے کہ وہ پریشانی اور فکر سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ڈیوس سیوری نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو وری سکسیسفلی میں لکھا ہے کہ سن بلوغت کو پہنچ کر دنیاوی تجربات سے نمٹنے کی ہم میں اتنی ہی صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے جتنے کہ کرم کتابی میں پہلے رقص کرنے کی۔ نتیجہ ہمارے ہسپتالوں اور شفاخانوں نے نصف سے زیادہ بستر اعصابی اور جذباتی مریضوں سے متعلق ہیں اور گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے فکر و پریشانی پر یہ 22 کتابیں پڑھ ڈالی۔ ان کے علاوہ اس موضوع کے متعلق جو کتاب مجھے ملی میں نے وہ بھی خرید لی، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہ تھی جو میرے کسی کام آ سکتی یا بالغوں اور ڈپریس لوگوں کی مدد کر سکتی۔ چنانچہ ہمت کر کے میں نے خود ہی ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آج سے 7 سال قبل اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس دوران میں نے تمام ادوار کے فلسفیوں کی ان تصانیف کا مطالعہ کیا جن میں فکر و پریشانی کا ذکر تھا۔ حکیم کنفیوشس سے لے کے مسٹر چرچل تک ہزاروں مشاہیر عالم کی سوانح حیات پڑھی، اور زندگی مختلف شاہراہوں پہ جو ممتاز ہستیاں نظر آئیں، جن میں جیک ڈیمسی، جنرل عمر بریڈلے، جنرل مارک راک، ہنری فورڈ، روز ویلٹ، ڈکسن، ان سے ملاقاتیں بھی کی، مگر یہ سب باتیں فروئی ہیں۔ میں نے اس کے علاوہ ایک کام اور کیا جو مطالعے اور ملاقاتوں سے بھی زیادہ اہم تھا، یعنی اپنی تعلیمی جماعتوں میں جو بالغوں کے لیے بجائے خود ایک تجربہ تھی، مسلسل 5 سال تک فکر و پریشانی پہ حاوی ہونے کے تجربات کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لیبارٹری دنیا بھر میں اپنی قسم کی پہلی اور واحد چیز تھی۔ یہاں کام کرنے کا طریقہ تھا کہ طلباء کو افکار و ترددات دور کرنے کے لیے طریقے و اصول بتائے جائیں اور انہیں ان پر عمل کی ہدایت کر دی جاتی، پھر جو نتائج برآمد ہوتے انہیں کلاس کے سامنے پڑھ کے سنا دیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ خود طلباء کو اپنے طور پہ جو معلومات ہوتی تھیں وہ بھی بیان کی جاتی، اور اس طرح ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ان تجربات کی بنا پر میرا یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا کہ دنیا میں فکر و پریشانی کے توڑ کے متعلق کسی نے اتنی باتیں نہیں سنی ہوں گی جتنی کہ میں نے سنی۔ پھر میں نے اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں جو امریکہ اور کینیڈا کے 170 شہروں میں ہماری جماعتوں میں پڑھی گئیں، اور ان پر لوگوں نے انعام بھی حاصل کیا۔ غرض یہ کتاب محض ہوائی خیالات اور گھڑی گھڑی باتوں کا مجموعہ نہیں، اور نہ یہ افکار اور ترددات دفع کرنے کے لیے طریقوں اور اصول پر دکنیاسی نصیحتوں کا دفتر۔ اس کے برعکس میں نے اس کتاب میں جیتے جاتے انسانوں کی مختصر مگر جامع اور معتبر شہادتیں جمع کی ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ ہزاروں بالغ افراد نے اپنی پریشانیوں اور فکروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا۔ ایک بات قطعی وثوق سے کہی جا سکتی ہے، کتاب عملی اعتبار سے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، اور آپ اسے پڑھ کے تھوڑا متاثر ضرور ہوں گے۔ مجھے یہ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اس کتاب میں کسی فرضی شخص کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور نہ کسی ایسے فرد کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی آپ شناخت نہ کر سکے۔ کتاب میں سب لوگوں کے پورے نام اور پتے درج ہیں، صرف چند نام ایسے ہیں جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں شروع سے لے کے آخر تک حقائق جمع کر دیے گئے ہیں، اور ان کی تائیدی شہادت کے لیے تحریری دستاویزات موجود ہیں جن کی صحت اور رازداری کی پوری ذمہ داری لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ سب کی سب مصدق ہیں۔ فرانس کے مشہور ادیب شاعر پال ویلری کا قول ہے کہ کامیاب نسخوں کا نام سائنس ہے۔ یہ کتاب بھی فکر و پریشانی سے نجات پانے کے کامیاب اور آزمودہ نسخوں کا مجموعہ ہے۔ تاہم ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی، لیکن ایسی باتیں ضرور ملیں گی جس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ جب تغافل اور سہل انگاری کی یہ حالت، تو پھر نئی باتیں دریافت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم پہلے ہی کافی کچھ جانتے ہیں۔ مکمل اور بھرپور زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے؟ ہم دنیا جہاں کی باتیں پڑھ اور سن چکے ہیں۔ گلہ ناوافیت اور لا علمی کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ عمل نہیں۔ اس کتاب میں قدیم اور بنیادی حقائق ہی کو مؤثر اور دلکش انداز میں اثر و بیان کر دیا گیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کوشش یہی کی گئی ہے کہ پرانی باتوں میں نیا رنگ پیدا کیا جائے اور باسی پھول تازہ خوشبو دینے لگیں، اور بنیادی حقائق کی عظمت اور سربلندی پھر سے ابھر کے آئے، تاکہ آپ کے دلوں میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہو۔
آپ کے سینے امیدوں اور امنگوں سے بھر جائیں اور آپ فوراً عمل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کتاب کو اس لیے نہیں خریدیں گے یا سنیں گے کہ آپ کے متعلق سے یہ معلوم کر سکیں یہ کیسے لکھی گئی، بلکہ آپ تو عمل اور حرکت کے متلاشی ہیں۔ بہت خوب، ہمت کر کے اس کتاب کے پہلے باب 5 پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اپنے اندر ایک نئی قوت کا احساس نہ ہو جس سے آپ اپنا افکار و ترددات پر اور پریشانیوں پر غالب آ سکیں اور آپ کے دل میں نئی زندگی کو امنگ نہ بڑھ جائے اور سینہ آتش سوزاں سے لبریز نہ ہو جائے، تو اس کتاب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے گا یا کباڑی کی دکان پہ دے آئیے گا۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو کامیابی اور پریشانی سے بچ کر پرسکون زندگی گزارنے کا بنیادی اصول بتائیں گے جو لمحہ موجود میں پوشیدہ ہے، یعنی زمانے حال میں رہنا سیکھیں، ماضی اور مستقبل کی فکر اور پچھتاووں سے جان چھڑائیں اور دیکھیں کہ کیا جادو زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی قسطیں اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔